الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو جانیں گے وہ روزے کی مکروہات جانیں گے، کن وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور کن وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزے کی مکروہات جانتے ہیں۔ اب روزے کی مکروہات کا بیان کیا جاتا ہے جن کے کرنے سے روزہ ہو تو جاتا ہے مگر اس کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ لفظ نبی کے 3 حروف کی نسبت سے پہلے 3 احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں، پھر احکام عرض کیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمین، سردار دو جہاں، محبوب رحمان عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ عز و جل کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ حضرت سیدنا عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے بے شمار مرتبہ پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزے میں مسواک کرتے دیکھا۔ اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ہم روزے کے اندر مسواک کر سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کے 12 حروف کی نسبت سے مکروہات روزہ پر مشتمل 12 پیارے: جھوٹ، چغلی، غیبت، بدنگاہی، گالی دینا، بلا اجازت شرعی کسی کا دل دکھانا۔ یہ کام کرنے سے روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ بیوی کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن کو چھونا مکروہ نہیں، ہاں اگر یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہوگا، اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزے میں مطلقاً مکروہ ہے۔ یوں ہی مباشرت فحشہ یعنی شرمگاہ سے شرمگاہ ٹکرانا، گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں۔ روزے کی حالت میں ہر قسم کا عطر سونگھ بھی سکتے ہیں اور کپڑے پر لگا بھی سکتے ہیں۔ روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزے میں بھی سنت ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ اکثر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواک کا ریشہ یا کوئی جز حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ وضو و غسل کے علاوہ ٹھنڈک پہنچانے کے غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈک کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ ہاں پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔ بعض اسلامی بھائی روزے میں بار بار تھوکتے رہتے ہیں، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ روزے میں تھوکنا نہیں، نگلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، البتہ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا یہ تو بغیر روزے کے بھی ناپسندیدہ ہے اور روزے میں مکروہ ہے۔ رمضان المبارک کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو، لہذا نان بائی کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے پھر باقی دن میں آرام کرے۔ یہی حکم معمار، مزدور اور دیگر مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے۔ زیادہ کمزوری کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دیں تاکہ روزہ ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ روزہ رکھنے کی دعا یا روزہ افطار کرنے کی دعا دیکھنا چاہتے ہو یا سیکھنا چاہتے ہو تو میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، اس پر جا کر آپ روزہ افطار کرنے اور رکھنے کی دعائیں بھی یاد کر سکتے ہیں۔ رمضان مبارک میں اپنی بیوی سے جماع کرنے والے کیا کفارہ کا کھانا اپنے گھر والوں کو کھلا سکتا ہے جبکہ وہ سب سے زیادہ محتاج ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی سلمان بن سہز بیاض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے رمضان المقدس میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس غلام ہے جس کو تم آزاد کر لو؟ اس شخص نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے کی استطاعت ہے؟ اس شخص نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اتنا کھانا رکھتے ہو جو 60 مسکینوں کو کھلا سکوں؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ راوی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں اور عرق بامعنی زنبیل ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اپنی طرف سے مسکینوں کو کھلا دے۔ اس شخص نے عرض کیا جو ہم سے زیادہ محتاج ہو اس پر صدقہ کروں۔ مدینہ طیبہ کے دونوں کنارے یعنی جانب شرقی اور جانب غربی کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنا یا پھر روزہ یاد ہے اور اس کے باوجود آپ کھانا کھاتے ہیں یا بھی کوئی بھی چیز جو چیز آپ کی حلق کے اندر اتر جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا کفارہ بھی یہی ہے اور نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو شیئر لازمی کرنا۔ اللہ حافظ۔